السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک انوکھی پری کی کہانی سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دریا کے کنارے ایک پرستان میں بہت سی پریاں رہتی تھیں۔ پریوں نے اپنے گھروں کو پھولوں سے سجا رکھا تھا۔ وہاں کی ایک خوبصورت پری جیسمین کے ہاں ایک ننھی پری کی پیدائش ہوئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پری ہونے کے باوجود دوسری پریوں کی طرح اس کے پر نہیں تھے۔ اس کا نام بیلا رکھا گیا۔ جب وہ اپنی ساتھی پریوں کو اڑتا دیکھتی تو بہت پریشان ہوتی اور سوچتی کہ کاش اس کے بھی پر ہوتے اور وہ بھی دوسری پریوں کی طرح اڑ سکتی۔ ایک دن بیلا حسرت بھری نظروں سے تتلیوں کو اڑتا ہوا دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک اجنبی پری آئی اور ایک فقرہ بول کر اڑ گئی۔ نیکی کر دریا میں ڈال، تجھے پر ملیں گے۔ بیلا اس پری کی بات سن کر حیران ہوئی کہ آخر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ چونکہ بیلا ایک ننھی پری تھی، اس لیے وہ سمجھی کہ شاید میں نیکی کر کے دریا میں ڈالوں گی تو مجھے پر مل جائیں گے۔ تو پھر کیا تھا، بیلا پرستان میں کسی کو بتائے بغیر نیکی کرنے کے لیے جنگل میں نکلی۔ اس نے کچھ ننھے جانوروں اور پرندوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جو کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ بیلا نے ان سے کہا، دیکھو میں نے آپ کی مدد کی ہے، اب ہمیشہ میرے شکر گزار رہنا اور میرا یہ احسان کبھی نہ بھولنا۔ پھر وہ دریا کی تہہ میں گئی اور اس نے آبی جانوروں سے پوچھا کہ وہ اپنی کی ہوئی نیکی دریا میں کس طرح ڈال سکتی ہے۔ آبی جانور بیلا کے سوال پر مسکرائے اور کہا کہ ننھی پری، اس کا جواب آپ کو خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔ بیلا مایوس ہو کر دریا سے نکل گئی اور اپنی پہیلی کا جواب تلاش کرنے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کا گزر ایک باغ سے ہوا۔ چونکہ وہ بہت تھک چکی تھی، اس لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھی اور سو گئی۔ دوسری طرف بیلا کی والدہ کو جب اس کی پرستان میں غیر موجودگی کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئیں۔ انہیں اپنے جادو سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اس وقت شہر میں موجود ایک باغ میں ہے، تو انہوں نے دو پریوں کو بیلا کو واپس پرستان میں لانے کے لیے باغ کی طرف روانہ کیا۔ وہ باغ جہاں بیلا سو رہی تھی، روزی نامی ایک لڑکی کا تھا جو کہ اپنے بابا کے ساتھ اس باغ کے نزدیک پھولوں سے سجے ایک خوبصورت گھر میں رہتی تھی۔ اس صبح جب روزی اپنی کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے باغ میں آئی تو اس کی نظر بیلا پر پڑی۔ جب بیلا کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے روزی کو دیکھا۔ بیلا روزی کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ روزی نے حیرت انگیز لہجے میں اس سے سوال کیا کہ آپ کون ہو اور یہاں کیوں سو رہی تھی؟ بیلا نے اپنے بارے میں اسے سب کچھ بتایا۔ بیلا کی کہانی سن کر روزی نے کہا کہ مجھے آپ کے سوال کے بارے میں تو نہیں معلوم، لیکن ہاں میں آپ کو ایک بات ضرور سمجھاؤں گی کہ اگر آپ کی کوئی ایک خواہش پوری نہیں ہو سکی تو اس پر ہمیشہ پریشان رہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی باقی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنی باقی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ روزی کے سمجھانے پر بیلا مطمئن ہو گئی۔ پھر بیلا نے روزی سے کہا کہ آپ بھی مجھے پریشان دکھائی دے رہی ہیں، آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ روزی نے بتایا کہ میں اپنے بابا کے ساتھ روزانہ اس باغ میں سیر کے لیے آتی ہوں۔ کل جب میں باغ میں آئی تو میرا ایک ہیئر کلپ یہاں گم گیا جو میری والدہ نے مجھے تحفے میں دیا تھا، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ وہ میرے لیے بہت قیمتی تھا۔ یہ سب بتاتے ہوئے روزی کی آنکھیں بھر آئیں۔ بیلا نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا
کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ دونوں مل کر جلد ہی اس ہیئر کلپ کو تلاش کر لیں گی۔ چونکہ بیلا ایک پری تھی اور غیر معمولی طاقت کی حامل تھی، اس لیے اس نے جلد ہی وہ ہیئر کلپ تلاش کر لیا۔ بیلا نے جب روزی کو وہ ہیئر کلپ دیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ روزی نے بیلا کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کو روانہ ہوئی۔ روزی کی مدد کر کے بیلا کو بہت خوشی اور اطمینان حاصل ہوا اور اسے پر بھی مل گئے اور وہ آسمان میں اڑنے لگی۔ تو دوستو، اس سے پہلے جب بیلا نے جانوروں کی مدد کی تھی تو اسے پر اس لیے نہیں ملے تھے کیونکہ اس نے جانوروں کو جتلایا اور اس مدد کے پیچھے بیلا کو پر ملنے کا لالچ بھی تھا۔ لیکن اب کی بار بیلا نے کسی غرض کے بغیر کسی کی مدد کی تھی۔ اسی کے ساتھ بیلا کو اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں کسی کی مدد بے غرض ہو کے کرنی چاہیے اور مدد کرنے کے بعد جتلانا نہیں چاہیے۔ اسی اثناء میں وہ دو پریاں بھی وہاں پہنچ گئیں اور اسے پروں کے ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ وہ تینوں پریاں خوشی خوشی پرستان لوٹ گئیں۔ اب بیلا بھی ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔